غامدی صاحب کا اس سلسلے میں قرآنیات کے حساب میں جو دوسرا نظریہ ہے وہ ہے قرآن کریم کے ناموں میں ایک نام کا وہ اضافہ کرتے ہیں۔ اب ذرا اس نظریے کی عبارت دیکھنا اور پھر اس نظریے کے ظاہر کو دیکھنا اور پھر اس کے اندر کے حالات کو دیکھنا۔ غامدی صاحب کی کتاب ہے، یہ میزان ہے، وہی اس کا صفحہ 22 ہے اور طبع 2 میں اپریل 2002 کا۔ دوسری کتاب ان کی ہے اصول و مبادی، اس کا صفحہ 23 اور 22، یہ فروری 2005 کا طبع ہے۔ غامدی صاحب اس میں ارشاد کیا فرما رہے ہیں سنیں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید اس زمین پر حق و باطل کے لیے میزان اور فرقان اور تمام سلسلہ وحی پر ایک مہیمن کی حیثیت سے نازل ہوا ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کے نام میں ایک نام میزان کا اضافہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر حضرت صاحب کی دلیل ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کہ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری یعنی میزان نازل کیا۔ والمیزان کو قرآن کی صفت بنا دیا جا۔ یہ عام بندہ سمجھے گا کہ غامدی صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ عام بندہ کہے گا غلط، ٹھیک ہے، آیت پڑھ دیتی ہے بھائی اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ عام بندے کو والمیزان کا کیا معنی آئے گا؟ یہ واو کس چیز کی ہے؟ یہ مستانفہ ہے یا جو ہے نا عاطفہ ہے یا اس واو کا تعلق کیا؟ عام بندے اس مسئلے کو کہے گا قرآن میزان ہے، مہیمن ہے، قرآن پاک تو میزان ہے، اس پر تولیں گے۔ کیسے آسانی سننے بات۔ اب میں اس نظریے کو سامنے رکھ کے اس کی پشت پر تازیانہ عبرت آپ کے سامنے رکھوں گا نا، ذرا آپ دیکھیں گے کہ حالات کیا ہے۔ ہم نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جناب جوید احمد غامدی شفیق صاحب کی یہ بھی بڑی شفقت آ گئی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا نام میزان رکھ دیا ہے۔ قرآن کا نام میزان رکھنے سے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے جناب من۔ اب میں آپ پر 1 2 3 سوالات کرتا ہوں، پھر آپ ذرا سمجھیے۔ ہم نے کہا پہلی بات ہے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم بھی نازل کیا اور میزان بھی نازل کیا۔ میزان اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے، ترازو اور ہے، قرآن اور ہے۔ اگر آپ قرآن کو میزان بناتے ہیں کہ قرآن ہی میزان ہے تو قرآن کریم کی کچھ اور آیات اٹھائیے، اس پہ میزان کس کس پچھلے انبیاء کو ملا ہے ذرا اس کو دیکھ لیں، اور جتنے پچھلے انبیاء کو میزان اتارنے کی بات قرآن نے کی ہے تو اس کا کیا مطلب پچھلے انبیاء کو قرآن ملا ہے؟ اگر پچھلے انبیاء کو قرآن ملا ہے تو پھر قرآن کریم کی حیثیت رسول اللہ پہ نزول کی کیا رہ جاتی ہے؟ اور وہی آیات ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ عام بندہ تو اس کی پکڑ کر بھی نہیں سکے گا، وہ سمجھے گا جی غلط بڑی بہتر ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے کہا جی قرآن کریم کی ایک آیت اور کھولیے، پارہ نمبر 27 کھولیے، سورۃ الحدید کھولیے، آیت نمبر 25 کھولیے۔ رب کریم فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے پیغمبروں کو کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور ترازو بھی نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ میرا سوال ہے کہ اگر قرآن ہی میزان ہے جیسے آپ نے ارشاد فرما دیا تو جو پچھلے انبیاء کو رب فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کہ ہم نے انہیں کتابیں بھی دی ہیں اور میزان بھی دیا ہے، تو کہیں قرآن اتر گیا تھا تورات کے ساتھ، قرآن اتر گیا تھا انجیل کے ساتھ، قرآن نازل ہو گیا تھا زبور کے ساتھ، قرآن نازل ہو گیا تھا صحائف کے ساتھ، صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن اتر گیا تھا، یہ ماننے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ تو تنزیل من رب العالمین کہا جائے گا، انزل علیک الکتاب یہ کہا جائے گا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا یہ کہا جائے گا۔ علی عبدہ الکتاب کا معنی تو ختم ہو جائے گا، پھر علی عبدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنے گا کہ ان پر قرآن نازل ہوا، وہ تو پچھلے انبیاء کی بات بنے گی۔ لیکن یہ حضرت صاحب نے میزان کہہ دی، اور میں آخر میں چل کے بتاؤں گا کہ میزان کیوں کہا ہے انہوں نے، اس کے پیچھے بھی ایک پوری فلم موجود ہے، پورا پکچر کا معاملہ موجود ہے۔ یہ عام بندہ نہیں سمجھتا، یہ ماہر فن سمجھتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا، یہ چینل کہاں سے چل رہا ہے، کس طرح بول رہا ہے، تو اس کو بڑے اچھے انداز سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس بات میں معاملہ ہے کیا۔ آپ چلیے ذرا کچھ یہ دیکھ لیجئے، پھر میں آخر میں اس نظریے کی بات عرض کرتا ہوں۔ اگر قرآن کریم کا یہ معنی کر لیا جائے تو پچھلے انبیاء پہ نازل ہونے کی بات بن جائے گی، اور جو خلاف واقعہ ہے تو پھر اس کا معنی کیا کریں گے؟
ایک اور آیت بھی دیکھ لیجیے اسی پارہ نمبر 27 کی سورۃ الرحمن کی دیکھ لیجیے آیت نمبر 7 اٹھائیے. رب کریم فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. رب کریم نے کیا فرمایا کہ وہی اللہ ہے، اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو قائم اور ترازو کو رکھ دیا. اس آیت کا مفہوم کہ اللہ نے آسمان کو پیدا فرمانے کے بعد میزان اعمال کے لیے ترازو رکھ دیا. مخلوقات کی پیدائش کے بعد اللہ نے میزان کو قائم کر دیا ہے، یعنی پہلی روز سے اللہ نے انسان کو عدل و انصاف کا تصور دیا ہے، یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ معنی اگر مان لیا جائے تو پھر قرآن کریم تو پہلے دن سے نازل ہو گیا تھا. تورات، زبور، انجیل کے معاملات تو بعد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 23 سال میں قرآن کریم اترا ہے، اس کے نزول کو آپ کہاں تک لے جائیں گے اور معاملہ کہاں تک سجائیں گے؟ تو اس لیے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ نظریہ بھی غلط ہے، اور یہ نظریہ بھی سراسر یہ نظریات کئی گمراہ کن نظریات کو جنم دے رہا ہے. اس لیے اس نظریات کی بات بھی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، ایک وجہ. دوسری وجہ میں دیتا ہوں کہ علوم قرآن کے ماہرین کی اتنی کتب آج تک موجود ہیں. 1400 سال میں امت محمدیہ کے ماہرین قرآن میں کسی ایک ماہر نے قرآن کریم کے ناموں میں میزان کا نام شامل نہیں کیا. جناب جاوید احمد غامدی صاحب، بصد احترام میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کون سی آخر ایسی وجہ آئی ہے کہ جہاں 1400 سال کے ماہرین امت ایک طرف اور آپ تنہ تنہا میں علیحدہ قرآن کریم کا نام میزان تجویز فرما رہے 6 معنی دارد؟ کیا وجہ ہے؟ اس موقف پر آپ علیحدہ نظریہ قائم فرما رہے ہیں. کیا امت مسلمہ میں آج تک کسی نے قرآن کریم کا نام میزان رکھا ہے؟ ایک ہے نا، ویسے کہہ دیا جب قرآن میزان ہے تو کوئی بات بنتی ہے، لیکن آپ قرآن ہی کو میزان قرار دے دیں پھر تو معاملہ سارا الٹ ہی ہو جائے گا. اچھا، قرآن کریم کے بہت سے مشہور نام ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. ہمارے اکابر نے اس کو 5 ناموں میں اکٹھا کر کے لکھ دیا. آپ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب علوم قرآن دیکھ لیجئے، دونوں حصے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کے پاس علوم قرآن شیخ الاسلام کی کتاب رکھیں، اس میں آپ دیکھیں قرآن کریم کے 5 وہ نام جو قرآن کریم ہی سے ماخوذ ہیں. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم کا نام الکتاب اس آیت سے ثابت ہے. سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ سورۃ حجر کی آیت نمبر 9 ہے. اس میں قرآن کریم کا نام الذکر ثابت ہے. اچھا، تیسرے نمبر پہ قرآن کریم کا نام سورۃ اسراء اٹھائیے، پارہ نمبر 15 اٹھائیے، آیت نمبر 9 اٹھائیے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ جو دیکھیے، اس آیت میں قرآن کریم کا نام قرآن کے طور پہ ثابت ہے. چوتھے نمبر پہ قرآن کریم کا نام فرقان ہے. پارہ نمبر 18 کھولیے، سورۃ فرقان کھولیے، پہلی آیت اٹھائیے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس میں قرآن کریم کو فرقان فرمایا گیا. 5ویں نمبر پہ قرآن کریم کا نام سورۃ الحجر 14 نمبر کا پارہ اٹھائیے، آیت نمبر 9 دیکھیے، تنزیل العزیز الرحیم. قرآن کریم کا نام تنزیل ہے. تو یہ 5 نام تو قرآن کریم سے ماخوذ ہیں. آپ ایک آیت پڑھ دیجئے کہ قرآن کا نام میزان ہے، میں مان لوں گا غامدی صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ کا معاملہ صحیح ہے، آپ کے پاس دلیل ہے. آپ نے ترجمے میں ڈنڈی ماری آیت لکھ کے کہ یہ قرآن کریم میزان ہے. ہم اس ڈنڈی کو بھی سمجھتے ہیں اور ڈنڈے کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. اچھا، ایک فائدہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام ابو المعالی عزیزی بن عبد الملک المعروف شذلہ رحمہ اللہ المتوفى 494 ہجری اپنی کتاب البرہان میں قرآن کریم کے 55 نام ذکر فرماتے ہیں. اور یہ میری بات نہیں ہے، المتوفى 911 ہجری امام عبد الرحمن ابو بکر امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کی بات ہے. اور الاتقان فی علوم القرآن میں 9 سابع العشر میں یہ الملک فہد یہ کمپلیکس، یہ اپنا کیا نام ہے، جدہ سے جو چھپی ہے، یہ وہاں پر جا کے دیکھ لیں، وہ اس کے 55 نام ذکر فرماتے ہیں. اور بصائر ذوی التمیز فی لطائف کتاب العزیز کے صفحہ 61 پر آپ دیکھیے، علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمہ اللہ المتوفى 817 ہجری نے قرآن کریم کے 100 نام ذکر فرمائے ہیں. ان میں کوئی ایک نام بھی میزان کے نام کا نہیں ہے.
یہ بڑے بڑے وہ ماہر لوگ ہیں، یہ وہ ماہرین ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے معاملات کی تلاش اور تحقیقات میں لگا دیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ جیسے میں نے کل امام ابن سراج رحمہ اللہ کی بات عرض کی تھی کہ امام ابن سراج رحمہ اللہ کی 70 سال کے لگ بھگ عمر ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنے کے لیے کتنی بار قرآن کریم کا ختم کیا؟ 10,000 مرتبہ قرآن کریم کا ختم کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ، بطور تحفہ، بطور گفٹ حضور پاک کو پیش کیا۔ یہ ہیں بزرگ، یہ ہیں بڑے، ان بزرگوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں۔ یہ تو قرآن کریم کا وہ نام نہیں دے رہے جو جناب شفیق جاوید احمد غامدی صاحب کی شفقتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے بندے غامدی صاحب کو کوئی سنتے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بھی ان کا اصلی نام کیا۔ ایسے ذاکر نائک کو سننے والوں کو بھی نہیں پتہ کہ ذاکر نائک کا اصلی نام کیا ہے۔ ایک ہمارا ذاکر نائک کا بڑا محبوب اس کو رکھنے والا ہے، اس پروفیسر کو اس کے اسٹوڈنٹ میرے پاس ایک دن ملاقات کے لیے لائے، بلکہ ہم ایک محلے میں تھے تو انہوں نے کہا جی ان سے ملاقات کر لیں۔ ہاں ملاقات ہو گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، میں نے آپ کی گفتگویں سنی ہیں، میرے گھر میں آپ کی باتیں سنی جاتی ہیں، لیکن آپ ایک کام چھوڑ دینا۔ میں نے کہا جی ارشاد۔ ذاکر نائک صاحب کے خلاف آپ بولتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ تو بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں اس لیے تو نہیں بولتا کہ ان کے ہاتھ پہ بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ذاکر نائک صاحب ہو سکتے ہیں انہیں مسلمان کیے ہوں، وہ تورات زبور انجیل پر مہارت رکھتے ہوں، وید رگ وید گرنتھ پوتھی اس پر وہ مہارت رکھتے ہوں، لیکن قرآن و سنت اور امت کے اجماع پر اور شریعت اسلامیہ کے دلائل پر وہ عالم دین نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، وہ محدث و مفسر نہیں ہے۔ انہوں نے علوم قرآن کسی محدث سے حاصل نہیں کیے، کسی مفسر سے نہیں کیے، وہ عالم دین نہیں ہے، اس لیے دینی معاملات میں فتویٰ دیں گے تو علماء حق اس کی پکڑ کریں گے۔ میں نے کہا یہ بات آپ کیسے ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں ایک بندے کو علمی طور پہ تجربہ ہو جائے ہندوؤں سے بحث کر کر کے تو وہ مسلمانوں کا مفتی بھی بن جائے گا، عیسائیوں سے بات کر کر کے ایک بندہ آگے بڑھ جائے تو اس کا کیا معنی؟ وہ ہمارا محدث بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا ماننا ہے تو ہندوؤں کے خلاف کیا بات کرنی ہے ان سے پوچھ لیں، کرسچینٹی کا معاملہ کیا وہ آپ کو بتا دیں گے، جیوز کا سلسلہ کیا ہے وہ بتا دیں گے، لیکن جو باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ایک عالم دین ایک مفتی کا کام ہے، وہ ان کا کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں انہوں نے علم دین میں کیا غلطی کی ہے؟ مجھے ہنسی آنے لگی کہ اس بندے کو اتنا بھی نہیں پتا ان کے بیانات سننے والے۔ آپ ذاکر نائک کی پوری زندگی کی تحریرات اٹھائیں، بیانات اٹھائیں، گفتگویں اٹھائیں، جو مولوی ذاکر نائک کے مداحین بنے ہوئے، میں انہیں کہتا ہوں جرت کرو تم ذاکر نائک کے وکیل بن کے اس کا ایک بیان مجھے دکھاؤ۔ اگر ذاکر نائک کے جملہ کہہ دے کہ یہ بات حضرت ابو بکر نے فتویٰ دیا، یا حضرت عمر نے دیا، حضرت عثمان نے دیا، حضرت علی نے دیا، یہ صحابہ کا فتویٰ میں بیان کر رہا ہوں، وہ یوں کہہ دے، میں تمہارے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ وہ صحابہ کے فتوے کو قابل حجت نہیں مانتا، وہ صحابہ کے فتوے کو قابل استدلال نہیں مانتا، صحابہ کے فتوے کو قابل استشہاد نہیں مانتا، صحابہ کے فتاویٰ کو قابل عمل نہیں مانتا، اور آپ اس کی تعریفوں میں لگے ہوئے۔ تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ جس بندے کا علمی جو ہے نا کیا کہتے ہیں حدود اربع یہ ہے، 6-4 کا اس کا علمی حدود اربع ہے، ٹھیک ہے نا، تو آگے وہ بندہ کیا بات کرے گا؟ تو میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کیا غلطیاں ان کی؟ نہیں۔ پھر میں نے ترتیب بدلی، میں نے کہا سادہ آدمی ہے کیا اس پہ چڑھائی کرنی ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ کل مجھے ناشتے کا ٹائم دے دیں تو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا کہ مولوی ہو کے ناشتہ کھلا رہا ہے تو کیا کھلائے گا، تو وہ پروفیسر ہے اور ہم اپنی جگہ پہ، تو اس نے اپنے پروفیسری کی ترتیب سے مجھ سے پوچھا مجھ صاحب ناشتے میں کیا کھلاؤ گے؟ میں نے کہا مینڈک کا فاسٹ فوڈ کھلاؤ گا۔ مینڈک پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ چنجخے، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضفدع، ٹھیک ہے، یہ مینڈک جی ڈیڈ، ہاں۔ تو کہتے ہیں یہ کیوں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ذاکر نائک صاحب اپنے فلاں لیکچر میں کہتے ہیں کہ یہ مینڈک حلال ہے، تو آپ اس کو پیار کرنے والے ہیں ذاکر نائک صاحب کو، آپ کے لیڈر کی پسندیدہ چیز آپ کو کھلاؤں گا، آپ کھا لیں۔ ہمارے اکابر کی پسندیدہ چیز ہمیں ملے ہم نہیں کھائیں گے؟ بولیے۔ میں بیت اللہ شریف میں تھا، حضرت انجینئر مولانا عبد المنان دامت برکاتہم العالیہ جمعیت علماء اسلام مکہ مکرمہ کے امیر ہیں، ان کے داماد ہیں بھائی نوید صاحب، ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلیے میں آپ کو سسر صاحب سے ملاتا ہوں، ناموں بھی ہیں میرے اور ماشاءاللہ ان کا ایک علمی نام بھی ہے اور سلسلہ تصوف میں بھی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس وقت میں طواف کر چکا تھا، ابھی سائی رہتی تھی،
میں احرام میں تھا، ملاقات ہو گئی حضرت سے، وہاں ایک تفصیلی بات ہوئی ہے، ایک لمبی بات ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ حتیم کے سامنے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ پتہ نہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ سے پوچھو میں حتیم کے سامنے ہر وقت کیوں بیٹھا ہوتا ہوں۔ حتیم سمجھتے ہیں نا، بیت اللہ کا دو حصہ ہے، مسقف غیر مسقف، چھت والا غیر چھت والا۔ چھت والا حصہ بیت اللہ کا حصہ، غیر چھت والا حصہ بھی بیت اللہ کا حصہ، لیکن اس پر حتیم چھوٹی سی دیوار، یہ کم از کم اتنی قد آدم جتنی دیوار ہے، یہ لگا دی گئی ہے، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جو حتیم میں جو جا کر نفل پڑے اس نے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نفل پڑھا، اور رب کریم نے یقین مانے، اللہ کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے، کئی بار یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں نے حتیم میں جا کر نوافل پڑھے ہیں، دعائیں بھی، میں فیملی کے ساتھ گیا ہوں، بچوں کے ساتھ جانا ہوا تو رب کریم وہاں لے کر گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول اور مقبول اور عافیت کا، اللہ ہمیں اپنی فیملیز کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی فیملی اور گھر والے اور ماں باپ کے ساتھ جانے کا ایک اور ہی مزہ ہے۔ وہ جو حتیم کے ساتھ، ان نے پھر اچھی بات ارشاد فرمانے لگے کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے نا کہ صحابہ کرام کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ جب تشریف لاتے تھے تو وہ بھی حتیم کے سامنے تشریف فرما ہوتے۔ اس کے 2-3 فوائد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں یہیں نماز پڑھتے، حتیم بیت اللہ، قبلۃ بیت اللہ، اور اسی ہی طرف بیت المقدس 1,23,999 پیغمبر کا قبلہ، وہ بھی اسی طرف، بیت اللہ بھی اسی طرف، حتیم بھی اسی طرف، اور مسجد نبوی کا قبلہ بھی اسی طرف، وہ سائڈ جو حتیم والی، کہ میں یہیں سے اس لیے بیٹھتا ہوں اکابرین کے اتباع پر۔ تو دیکھو ہمارے بڑے جو کام کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کو کام کو پسند کرتے ہیں، لائق تحسین کرتے ہیں ان کو۔ تو میں نے سے کہا آپ ذاکر نائک صاحب کو اچھا کہتے ہیں، اسے مینڈک حلال ہونے کی بات اس نے فرمائی ہے، تو آپ مینڈک کل کھا لیجئے، میں سمجھوں کہ آپ کی محبت خاصہ ہے اپنے لیڈر کے ساتھ۔ تو اسے اسی بریک فاسٹ اور ناشتے میں ہی سب کچھ سمجھ آ گیا کہ بندہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اس طرح کی کئی باتیں چلاتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں کسی سے کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، ہم جو بات کرتے ہیں تو دلیل کی دنیا میں کرتے ہیں۔ تو جوید احمد غامدی صاحب کے معاملات میں بھی ہمیں کوئی ذاتی ٹکراؤ نہیں ہے، ہم مخالفت کر رہے ہیں تو دلیل کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی لڑائی کلاشن کوف ڈنڈے سوٹے کی جنگ نہیں ہے، یہ علمی دلائل ہے۔ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، کہتے ہیں نا معرکہ کسے کہتے ہیں؟ جنگ کو، آراء کہتے ہیں رائے کی جنگ ہے، رائے ایک دوسرے سے، دلائل ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، معرکۃ الدلائل ہے۔ تو دلیل کی دنیا میں بات ہو رہی ہے۔ تو ہم نے کہا اتنے نام ان حضرات نے پیش فرمائے، اتنے بزرگوں نے، اتنے بڑوں نے، یہ ساری ترتیب پہ اتنے نام ان نے لکھے ہیں، ان حضرات نے تو یہ نام 100 لکھ دیے، اس میں ایک نام میزان نہیں لکھ دیا۔ آپ کو کیا مسئلہ پڑ گیا ہے کہ آپ نے نام میزان لکھا ہے؟ آپ سے تو پوچھا جا سکتا ہے، تو اس لیے ایسا نہیں۔ اچھا یہاں ایک بات درمیان میں سمجھ جائیں کہ آپ کہیں گے ایک نے 5 نام لکھے ہیں، ایک نے 50 لکھے ہیں، ایک نے 100 لکھے ہیں، تو مولوی صاحب نام کی تعداد اصل میں ہے کیا؟ تو یہ دیکھ لیں، یہ ہم نے محاکمہ کے نام سے اسے جمع کر دیا کہ دراصل ان حضرات نے اسماء قرآن اور صفات قرآن، اسم نام اور صفت اس کی وجہ، ان دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ مثلا مجید ہے، حکیم ہے، کریم ہے، یہ نام ذکر کر دی، اس طرح نام ذکر کرتے 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 50 اور 100 تک تعداد پہنچائی، ورنہ قرآن کریم کے وہی 5 نام ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بات پیش کر دی ہے۔ اب میں نے کہا میں آپ کو وجہ دوں گا کہ غامدی صاحب نے اسے میزان کا نام کس بنیاد پہ دیا۔ ہم نے غامدی صاحب کے عبارات کو پڑھ کے، ان کی باتوں کو سمجھ کے اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ غامدی صاحب نے جو قرآن کریم کو نام میزان دیا ہے اس میں بھی ان کی ایک خالص گمراہ کن وجہ کار فرما ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ پڑھیے۔ ہمارے خیال میں غامدی صاحب کا قرآن کریم کو میزان کہنا اس لیے ہے کہ کسی بھی حدیث کا آسانی سے انکار کیا جائے، جس حدیث کا انکار وہ کرنا چاہیں گے تو اس کو یہ کہہ دیں گے کہ قرآن چونکہ میزان ہے، اس حدیث پاک کو اپنے تولا وہ میزان پہ نہیں اترتی، لہٰذا اس حدیث کا انکار کر دیا جائے۔ تو بڑے آسان طریقے سے انکار حدیث کی ترتیب کی ابتدا فرما رہے ہیں۔ یہ میزان کہنے کا ایک ہی مطلب سمجھ آ رہا ہے، جو 1400 سال کی امت کے ماہرین بزرگ یہ تو کچھ نہیں کر رہے، اور حضرت ایک نئی بات فرما رہے ہیں تو تھوڑا سا گزارا، اور نئے معاملے پر لوگ خوش ہو کر کسی کی تائید کرنا شروع کر دیں تو میں انہیں ایک بات کہتا ہوں، کل جدید لذیذ،
कुल्लु जदीदिन, हर नया मीठा होता है, थोड़ा गुजारा। और हमारी मीठी प्यारी सरेक की ज़ुबान में कहते हैं नवी दे 9 निवारा होते हैं, ठीक है, नाई के 9 दिन होते हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा आप गुजारा करके आहिस्ता आहिस्ता की तरतीब पे चलें। दूध का छला छाछ को भी फूंक मार के पीते, थोड़ा फूंकने तो देना, फिर आगे बात हम देख लेंगे। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا